جہنم کا عذاب انتہائی زیادہ ہولناک ہے، اس قدر ہولناک کہ اس کو برداشت کرنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے۔ ایک انسان اس کو برداشت ہی نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے تو دنیا کا سب سے عیش پرست انسان، جس نے دنیا کو عیش میں گزارا ہے، راحت میں، چین میں، سکون میں، اس نے کبھی غم نہیں دیکھا، پریشانی نہیں دیکھی، کبھی اس نے مصیبت کا سامنا نہیں کیا، وہ جہنم کی ایک ڈبکی برداشت نہیں کر پائے گا۔ ایک غوطہ اس کو لگوایا جائے گا اور اس ایک غوطے کی وجہ سے وہ دنیا کی ساری نعمتیں، دنیا کی ساری آشائشیں، سارے عیش و آرام بھول جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے کہے گا، اللہ رب العالمین میں نے کبھی کوئی آرام دیکھا ہی نہیں، آرام کیا ہوتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں، میں تو ہمیشہ تکلیف میں ہی رہا، ہمیشہ پریشانی میں رہا۔ یہ وہ جہنم ہے۔ یقیناً جہنم کی ہولناکی کے بارے میں ہم پڑھتے رہتے ہیں، دروس و خطبات میں سنتے رہتے ہیں، لیکن اس کی ہولناکی کا ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جہنم کے عذاب کو سن کر نہ تو ہم گھبراتے ہیں اور نہ ہی اس سے بچنے کی تیاری کرتے ہیں۔ دنیا کی چمک دمک ہماری آنکھوں پر اس قدر چھائی ہوئی ہے کہ ہم کو آخرت نظر نہیں آتی۔ دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں اس قدر بسی ہوئی ہے کہ جہنم کی وحشت اور اس کی ہولناکی کو محسوس نہیں کر پاتے۔ اسی لیے تو ہم ایسے بندے بن نہیں پاتے جیسا اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے۔ جہنم کی ہولناکی کو محسوس کیے بغیر ہم جہنم سے بچنے کی حقیقت میں تیاری نہیں کر سکتے۔ جب تک ہم دنیا میں ہی جہنم کے عذاب کو محسوس نہ کر لیں، اس کا احساس اپنے دلوں میں پیدا نہ کر لیں، اب تک ہم حقیقت میں نیک نہیں بن سکتے، حقیقت میں ہم جہنم سے بچنے کی تیاری نہیں کر سکتے۔ اسی لیے آپ لوگوں کے سامنے اپنے روزمرہ کی زندگی سے ہی چند ایسی باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں جس کے ذریعے ہم جہنم کے عذاب کو روزانہ محسوس کر سکتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں ایمان ہو۔ اگر ذرہ برابر بھی ایمان ہمارے دلوں میں باقی ہے، ہم اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں، حساب و کتاب پر ہمارا ایمان ہے، ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے، گناہوں کی سزا ملنے والی ہے، نیکیوں کی جزا ملنے والی ہے، اگر ہمارے دلوں میں اس بات کا یقین ہے تو ہم چلتے پھرتے روزانہ جہنم کے عذاب کو محسوس کر سکتے ہیں۔ بس شرط یہی ہے کہ دل میں ایمان ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز آگ جو ہے یہ جہنم کا سب سے نمایاں عذاب ہے، یعنی جہنم کا بنیادی اور مرکزی عذاب جو ہے وہ آگ ہی ہے۔ آگ پر ہی جہنم کے عذاب کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ جہنم میں مختلف قسم کے عذاب اللہ رب العالمین دے گا، لیکن آگ جو ہے اس کا بنیادی اور مرکزی عذاب ہے۔ اور آگ روزانہ اس کا سامنا ہمارا ہوتا ہے۔ گھروں میں روزانہ کھانا بنتا ہے، صبح شام دوپہر ہم اپنے چولہے پر یا گیس میں جلتے ہوئی آگ کو دیکھ سکتے ہیں، ماچس میں آگ کو جلا کر دیکھ سکتے ہیں، موم بتی جلتے ہوئے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے دنیا میں کوئی بھی چیز، کہیں بھی گھاس پھوس لکڑی جلتی ہے تو ہم آگ کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو آگ سے ہمارا روزانہ سامنا ہوتا ہے۔ بس اس آگ کے ذریعے ہم کو جہنم کے عذاب کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم گیس کے قریب جائیں، کھانا بن رہا ہو تو اس کے قریب صرف اپنا ہاتھ لے کر کے جائیں، صرف دور اگر ہم اپنا ہاتھ رکھتے ہیں تو اس کی ہیٹ کو، اس کی گرمی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ جائے کہ اس کے اندر ہم چلے جائیں اور اس میں گھنٹوں گھنٹوں کھڑے رہیں، دور سے ایک سیکنڈ کے لیے ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک ماچس کی تیلی اگر ہم اس کو جلاتے ہیں اور ماچس کی تیلی جلتے جلتے ہمارے ہاتھ کے پاس آ جائے تو اس کو ہم فوراً پھینک دیتے ہیں۔ وہ ہلکی سی آگ، وہ ماچس کی تیلی جو ہمارے ہاتھ کے قریب آتی ہے، ہم فوراً اس کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ ہم کو برداشت نہیں ہوتی۔ تو اسی کو تصور کرنا ہے، اسی آگ کو دیکھ کر کے تو دنیا کی یہ ہلکی عذاب جو جہنم کے آگ سے 69 گنا درجہ کم ہے، اس کو ہم دور سے برداشت نہیں کر سکتے، ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کر سکتے، تو اس جہنم میں ہمیشہ کے لیے کیسے برداشت کریں گے؟ اس جہنم میں پورے جسم کے ساتھ داخل ہو کر کے کیسے برداشت کریں گے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نارکم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من حر جہنم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ یہ آگ جس کو ابن آدم جلاتا ہے وہ جہنم کی آگ کا 70 گنا کا ایک گنا ہے، مطلب 70 حصے کا ایک حصہ ہے۔ صحابہ کرام نے کہا قالوا واللہ ان کانت لکافیۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے اس کو محسوس کیا، ان کے دلوں میں اس کا احساس پیدا ہو گیا۔ اللہ کے رسول سے کہا اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم یہ دنیا کی آگ ہی کافی تھی لوگوں کو جہنم میں جلانے کے لیے، دنیا کی آگ کو ہی اللہ رب العالمین رکھتا تو یہی کافی تھی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا فإنها فضلت علیها ب69 جزءا كلها مثل حرها، لیکن جہنم کے عذاب کو اس پر
69 गुना ज़्यादा दर्जा बढ़ा करके रखा गया है, और हर दर्जे की गर्मी उतनी ही है जितनी कि इस दुनिया की एक आग की है। तो इस आग को हम देख करके अपने दिलों में एहसास पैदा करें कि दुनिया की आग को हम दूर से बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसकी गर्मी को, उसके अंदर खड़े होना तो दूर की बात है, हल्की सी चिंगारी अगर हमारे हाथ को लग जाए तो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो उसमें रहना हमारे लिए कैसे गवारा होगा। जहन्नम के इसी आग के सबसे हल्का अजाब जो है उसके ताल्लुक से हदीस है, अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अहवनु अहलिन नारी अज़ाबन अबू तालिब व हुवा मुंतइलुन बिनअलैनि यगली मिनहुमा दिमागुहु। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की रिवायत है कि जहन्नम वालों में सबसे हल्का अजाब जिसको होगा वो अबू तालिब हैं, और उनको हल्का अजाब क्या दिया जाएगा, उनके दोनों पैरों में आग के जूते पहनाए जाएंगे जिसकी वजह से उनका दिमाग खोलेगा। ये सबसे हल्का अजाब है, और ये सिर्फ अबू तालिब को नहीं दिया जाएगा। अबू तालिब उन लोगों में से हैं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम में सबसे हल्का अजाब देगा। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अल्लाह के फैसले से इस हल्के अजाब के मुस्तहिक होंगे, जैसा कि किताबुल ईमान के अंदर इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है, अन अबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्न अदना अहलिल अर्ज़ि अज़ाबन यंतइलु बिनालैनि मिन नारिन यगली दिमागुहु मिन हरारतिन अलैहि। जहन्नमियों में सबसे अदना अजाब जिसको होगा वो उसको आग के 2 जूते पहनाए जाएंगे जिसकी वजह से उस दोनों जूतों की गर्मी की वजह से उसका दिमाग खोलेगा। और एक हदीस में है, इमाम मुस्लिम ने इसको रिवायत किया है कि जूते के बजाय उसके दोनों पैरों के नीचे आग के 2 शोले रखे जाएंगे। तो आप तसव्वुर कीजिए कि ये जहन्नम का हल्का अजाब है, क्या हम इसको बर्दाश्त कर सकते हैं कि हमारे पैर में आग के 2 जूते पहना दिए जाए और हमारा दिमाग उससे खोले, बाकी पूरा जिस्म आग से महफूज हो, सिर्फ पैर दोनों जल रहे हो और हमारा दिमाग उसकी तपिश बर्दाश्त करके खोल रहा हो। ये हमें से किसी के अंदर इस बात की ताकत नहीं है। लिहाजा आग को देख करके, आग से जब जब हमारा सामना हो, घर में सामना हो, बाहर सामना हो, माचिस के ज़रिए सामना हो, मोमबत्ती के ज़रिए सामना हो, तो हम जहन्नम के अजाब को महसूस करें। इस कदर बेहिस हो करके दुनिया में ज़िंदगी ना गुजारें कि जैसे मरना ही नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जाना ही नहीं है, हिसाब व किताब का सामना करना ही नहीं। इस कदर बेहिस ज़िंदगी गुजारना ये जानवरों से बदतरीन ज़िंदगी है कि आदमी हिसाब व किताब से गाफिल हो और जहन्नम से गाफिल हो। तो अपने अंदर एहसास पैदा करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, चेहरा। आदमी का चेहरा उसके जिस्म में सबसे नर्म और नाजुक हिस्सा होता है। इसी तरीके से चेहरा आदमी का सबसे मुअज़्ज़ज़ और मुशर्रफ हिस्सा होता है, जो आदमी के इज़्ज़त और तकरीम के लिए बतौर ख़ास पेश किया जाता है कि आदमी अपने चेहरे को ख़ास तौर से सजाता है, संवारता है, और चेहरा खूबसूरत हो तो आदमी उसको निखार करके दिखाता भी है। आजकल नौजवान लोग ख़ास तौर से दाढ़ी छिला छिला करके चेहरे को खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जाना ही नहीं है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से इस कदर रूबरदानी करते हैं कि चेहरे को छिला छिला करके, अपनी दाढ़ियों को छिला करके चेहरे को साफ सुथरा बना करके दिखाते हैं और हमेशा जवान बन करके रहना चाहते हैं। ख़ास तौर से औरतें जो चेहरे को मेकअप पे मेकअप करती हैं, दिनों रात मेकअप करते रहती हैं और उसी चेहरे पर इतराते रहती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी चेहरे को जहन्नम में बहुत मखसूस अंदाज में जलाने वाला है। तो जब जब हम अपने चेहरे को आईने में देखें तो उस अजाब को महसूस करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस चेहरे को ख़ास तौर से जलाने का तज़किरा किया है। सूरतुल मारिज के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है, कल्ला इन्नहा लज़ा नज़्ज़ाअतन लिश्शवा, हरगिज़ नहीं, जहन्नम की आग जो है वो एक शोला है, नज़्ज़ाअतन लिश्शवा, वो चेहरे की खाल को खींच लेने वाली है। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस अंदाज से जिक्र किया। और सूरतुल मोमिनून के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है, तरफ़हु वुजूहहुमुन नारु व हुम फ़ीहा कालिहून, कि उनके चेहरे को जहन्नम की आग झुलसाएगी और उसमें बदशक्ल होकर के पड़े रहेंगे। तो आज जो लोग अपनी खूबसूरती का इजहार करने के लिए दाढ़ियाँ नहीं रखना चाहते हैं, जो औरतें मेकअप पे मेकअप करती हैं, पर्दे का एहतमाम नहीं करती हैं, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम नहीं करती हैं, उनको सोचना चाहिए और गौर करना चाहिए कि यही चेहरा जिसको हम खूबसूरत बनाने के लिए इतना बेकरार है, जिसकी खूबसूरती को दिखाने के लिए हम सुन्नतों की परवाह नहीं करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन खास तौर से जलाने वाला है। और सूरतुल अहज़ाब के अंदर तो अल्लाह ताला ने इंतहाई दर्दनाक अंदाज में बयान किया है कि जिस तरीके से आदमी तेल के अंदर किसी चीज़ को छानता है, उसको फ्राई करता है, गोश्त फ्राई करो या पकौड़ी फ्राई करे या किसी और चीज़ को तेल में लेकर उलट पुलट करके फ्राई करता है, उस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन चेहरे को फ्राई करेगा जहन्नम के अंदर। इंतहाई दर्दनाक बात है। अल्लाह ताला सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 66 के अंदर इरशाद फरमाता है, यौम तुक़ल्लबु वुजूहुहुम फ़िन्नारि यक़ूलूना या लैतना अताना अल्लाह व अताना रसूला,
اس دن ان کے چہروں کو جہنم کی آگ میں الٹ پلٹ کیا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ پلٹ پلٹ کر کے چہرے کو بھونے گا خاص طور سے. تو وہ لوگ کیا کہیں گے؟ تڑپیں گے، بے قرار ہو کر کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اے افسوس، اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی، ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی تو آج ہمارا یہ حال نہ ہو رہا ہوتا، ہم جہنم میں اس قدر تڑپائے نہ جاتے، اس قدر ہماری یہ حالت نہ ہوتی. تو مسلمانوں، جب ہم چہرے کو اپنے آئینے میں دیکھیں، دنوں رات صبح شام ہم چہرے کو دیکھتے ہیں، چہرے پر اتراتے ہیں اور چہرے کو سنوارتے رہتے ہیں، تو جہنم کے عذاب کو ضرور محسوس کر لیا کریں کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر رہے ہیں. اسی آئینے میں دیکھ کر کے اپنے چہرے کو بتائیں اور اپنے چہرے سے پوچھیں، اس کو جواب دیں کہ اسی چہرے کو اللہ رب العالمین خاص طور سے جلائے گا تو ہم کیوں نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں. تیسری چیز ہمارا دل. دل یہ بھی انسان کا ایک نازک حصہ ہے. اگر کوئی انہونی بات اس کو بتا دیا جائے تو اس پر اٹیک آ جاتا ہے. اسی لیے ہارٹ اٹیک یہ بہت ہی عام بیماری ہے کہ کمزور دل والے جو ہوتے ہیں ان کو کوئی انہونی خبر آ جائے، کوئی سنسنی خیز خبر سن لیتے ہیں، فوراً ان کے دلوں پر اٹیک آ جاتا ہے، وہ گھبرا جاتے ہیں، ان کی موت واقع ہو جاتی ہے. تو دل پر اٹیک آدمی برداشت نہیں کر سکتا ہے، دل پر سخت بات برداشت نہیں کر سکتا ہے. دل انتہائی زیادہ نرم و نازک ہوتا ہے کہ سخت بات برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہوتی اس کے اندر. اسی طریقے سے یہ دل ہی ہے جو آدمی کی گمراہی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک دل صحیح سالم ہو آدمی کے سارے اعضاء صحیح سالم ہوتے ہیں، جب دل بیکار ہو جائے تو اس کے سارے اعضاء بیکار ہو جاتے ہیں. یہ دل اپنی خواہشات پر ابھارتا ہے، انسان اپنی خواہشات کی تکمیل کرنے کے لیے دنیا میں مگن ہو جاتا ہے، آخرت سے دور ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی دین سے، شریعت سے دور ہو جاتا ہے. تو دل خواہشات پر ابھارتا ہے، دل کی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے آدمی گمراہی میں مبتلا رہتا ہے. تو دل کو بھی اللہ رب العالمین خاص طور سے جلائے گا. سورۃ الہمزہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، ان کو ضرور بھی ضرور حطمہ کے اندر داخل کر دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا. وما ادراک ما الحطمہ، اور تم کو کیا معلوم ہے کہ یہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ کوئی عام آگ نہیں ہے، یہ دنیا کی آگ نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. التی تطلی علی الافئدہ، وہ آگ جو ہے وہ دلوں پر چڑھ جائے گی، خاص طور پر دل پر اٹیک کرے گی، وہ دل کو جلائے گی خاص طور سے، اور آدمی کا جب دل جلے گا تو وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے التی تطلی علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ، اس آگ کو ان کے اوپر باندھ دیا جائے گا اور بڑے بڑے ستونوں سے، فی عمد ممددہ، جو پھیلے ہوئے بڑے بڑے ستون ہوں گے، ستونوں میں لے کر کے آگ سے اللہ رب العالمین لپیٹ کر کے باندھ دے گا کہ بھاگنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی. دل پر بار بار اٹیک ہوگا آگ کے ذریعے اور آدمی اس کو برداشت کرنا ہی پڑے گا، بھاگنے کا کوئی چارہ نہیں. تو یہ دل جب گمراہ کرے، یہ دل جب خواہشات پر ابھارے، جب فجر کے وقت اٹھنے سے روکے کہ ابھی سوئے رہو، ابھی تو بہت مزے کی نیند آ رہی ہے، تو آپ ذرا سوچ لیجئے کہ اسی دل کو اللہ رب العالمین خاص طور سے جلائے گا، اٹیک کرے گا آگ کے ذریعے. جب ایک معمولی سے بات کا اٹیک یہ دل برداشت نہیں کر پاتا ہے تو آگ کا اٹیک کیسے برداشت کرے گا؟ تو جب بھی نماز سے یہ دل روکنے کی کوشش کرے تو اپنے دل کو سمجھاؤ نماز کے لیے آؤ. جب دنیا میں مگن کرنے لگ جائے اور یہ دل دنیا کی لذتوں کی طرف لے کر کے بھاگے، دنیا کی خواہشات کی طرف لے کر کے بھاگے، تو اپنے دل کو سمجھاؤ کہ یہ دل آج تو ہمیں گمراہ کر رہا ہے، خاص طور سے جہنم میں جلایا جائے گا، اس وقت کیا حال ہوگا. تو اپنے دل کے سننے کی ضرورت نہیں ہے، دل کی باتوں میں آ کر کے خواہشات نفس کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس دل پر قابو کرنے کی ضرورت ہے. آج اگر قابو کر لیے تو کل جہنم کے عذاب سے بچیں گے، اور آج اگر اپنے دل کو آزاد چھوڑ دیے تو یہ دل ہم کو جہنم کے عذاب میں لے جائے گا اور خود بھی جلے گا اور ہم سب جلیں گے. لہٰذا یہ دل جب بھی گمراہ کرے تو اس جہنم کے عذاب کو محسوس کرو. ایک چیز اور، کھانا یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے. اگر 1-2 دن تک کھانا نہ ملے تو انسان تڑپ اٹھتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے. 2 دن تک لگاتار اس کو کھانا نہ ملے، اس کے پاس کھانے کا کوئی ذریعہ نہ ہو، اس کے بعد کوئی آدمی اس کے پاس کھانا لے کر کے آئے تھوڑا سا، تو وہ جو کرنے کو کہے آدمی وہ کرنے کو تیار ہو جائے گا اور کھانا اس کو مجھے کسی طریقے سے کھانا کھلا دو، پھر تم جو بولو گے میں کرنے کو تیار ہوں. یعنی بھوک آدمی برداشت نہیں کر سکتا ہے، کھانے کے بدلے اس سے کچھ بھی کروا لو وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے گا. اسی لیے تو آج آدمی اسی پیٹ کو بھرنے کے لیے آدمی دنیا میں مگن ہے، کما رہا ہے، کھا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندہ بننے کو تیار نہیں ہے. تو یہ بھوک جو ہے وہ انتہائی سخت بات ہے، آدمی برداشت نہیں کر سکتا ہے. اور آدمی کھانے کو لذیذ طور پر بنا کر کے کھاتا ہے، الگ الگ انداز میں کھاتا ہے، ایک ہی کھانے کو کئی ڈش میں بنا کر کے کھاتا ہے. یہی کھانا اگر ذرا سا اس میں نمک تیز ہو جائے تو آدمی کے حلق سے نہیں اترتا، ذرا سا نمک کم ہو جائے تو اس کو آدمی کھانا گوارا نہیں کرتا ہے، ذرا سے کھانا جل جائے تو آدمی اس کو کھا نہیں سکتا ہے، ذرا سا اگر یہ کھانا 1-2 دن پرانا ہو جائے، باسی ہو جائے تو آدمی اس کو پھینک دیتا ہے، تازہ کھانا کھاتا ہے. تو ذرا سوچئے یہ کھانا جس کے ہم اس قدر محتاج ہیں، جس
جس کے بغیر ہم جی نہیں سکتے، جس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے ہیں، اس کو بھی ہم الگ الگ انداز میں بہترین قسم کے کھانے کھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ غلط کھانے، کم نمک والے، زیادہ نمک والے، تیکھا زیادہ ہو جائے، پھیکا ہو جائے، اسی طریقے سے تھوڑی تھوڑی کمی کی وجہ سے ہم کھانے کو پھینک دیا کرتے ہیں، ہم کھانا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ تو اسی کھانے کو کھاتے وقت ہم جہنم کے عذاب کو محسوس کریں، کیونکہ جہنم میں اللہ رب العالمین نے کھانا نہیں رکھا ہے۔ یہی یہ کھانے جو ہم کھاتے ہیں یہاں پر، جس کی وجہ سے اپنی بھوک مٹاتے ہیں، ان کھانوں کو اللہ رب العالمین نہیں رکھا ہے۔ جب جہنمی تڑپ تڑپ کر کھانا مانگیں گے تو اللہ رب العالمین بدبودار اور کڑوے، انتہائی زیادہ کانٹے دار کھانے دے گا، جس کو ایک زقوم کا کھانا ہے، جس کو تھوہر کا درخت کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے زری ہے، جس کو سوکھا کانٹے دار گھاس کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک غسلین ہے، جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے۔ وہ غسلین جو ہوتا ہے وہ انسان کے بدن سے نکلنے والا، اس کے زخم سے نکلنے والا پیپ ہوتا ہے، جو اس کے خون کے بعد نکلتا ہے، انتہائی گندا پانی ہوتا ہے، جس کو آدمی دیکھ کر کے گھن کرتا ہے، وہی اللہ رب العالمین کھانے کو لیے دے گا۔ تو ذرا تصور کیجئے کہ یہاں ہم تھوڑے کم نمک والے کھانا نہیں کھا پاتے ہیں، زیادہ نمک والا کھانا نہیں کھا پاتے ہیں، ذرا سا کھانا جل جائے تو وہ نہیں کھا پاتے ہیں، ذرا سا ایک دن پرانا ہو جائے وہ نہیں کھا پاتے ہیں، تو کیا ہم اپنے زخموں کا دھون پیپ کھا سکتے ہیں؟ کیا کانٹے دار درختوں کو کھا سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان شجرۃ الزقوم، بے شک زقوم کا جو درخت ہے، طعام الاثیم، یہ گنہگاروں کا کھانا ہوگا۔ اور اسی زقوم کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ زقوم کا ایک قطرہ دنیا میں پھینک دیا جائے تو دنیا کی زندگی کی ساری معیشت تباہ ہو جائے، انسان کی زندگی کی ساری معیشت برباد ہو جائے، اس قدر کڑوا ہے، اس قدر زہریلا ہے۔ تو اس کھانے کو ہم کیسے کھائیں گے؟ تو اس کو تصور کیجئے، جب بھی ہم ناشتہ کرتے ہیں تو جہنم کو ضرور یاد کر لیا کر لیں، جب بھی ہم دوپہر میں کھانا کھاتے ہیں تو جہنم کو ضرور یاد کر لیا کریں، رات میں جب کھانا کھاتے ہیں تو جہنم کو ضرور یاد کر لیا کریں۔ اس قدر بے پرواہ زندگی، جانوروں کی زندگی مت گزارو۔ جانوروں کو تو اللہ رب العالمین نے حساب و کتاب نہیں رکھا، پھر بھی وہ اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ باقی ساری چیزیں، ساری مخلوقات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے شکریہ میں لگی ہوئی ہیں، صرف انسان جن کو اللہ رب العالمین نے اختیار دے دیا تو اس قدر بے حس ہو کر زندگی گزارتے ہیں، اس قدر بے پرواہ ہو کر زندگی گزارتے ہیں جیسے یہاں سے کہیں جانا نہیں ہے، حساب و کتاب دینا نہیں ہے۔ تو کھانا کھاتے وقت جہنم کے عذاب کو ضرور سوچ لیا کرو کہ اس قدر کڑوے اور کانٹے دار درختوں کو، کانٹے دار پھلوں کو ہم کیسے کھائیں گے۔ اور پانچویں چیز پانی ہے۔ کھانے کے بغیر تو 2-3 دن بھی آدمی رہ سکتا ہے، لیکن پانی کے بغیر شاید ایک دن بھی رہنا اس کے لیے مشکل ہو جائے، ناممکن ہو جائے۔ پانی کی پیاس آدمی برداشت نہیں کر سکتا ہے، تو جہنم میں بھی پانی کے لیے آدمی تڑپے گا۔ یہ ٹھنڈے ٹھنڈے پانی اور یہ لذتوں والے پانی، آج جو ہم ٹھنڈے ٹھنڈے پانی، لذیذ پانی پیتے ہیں، طرح طرح کے مشروبات پیتے ہیں، چائے جو ہے دم پہ دم پیتے رہتے ہیں۔ آدمی چائے پینے والے خاص طور سے وہ اس بات کو محسوس کریں کہ ہم قدم قدم پر چائے کو طلب کرتے ہیں، 1-2 گھنٹے میں چائے پیتے ہیں، اتنی لذت ہے ہماری زبان میں، اتنی لذت ہے ہمارے پیٹ کے اندر کہ ہم بار بار پانی کو طلب کرتے ہیں، طرح طرح کی مشروبات کو طلب کرتے ہیں۔ تو کیا جہنم یاد نہیں آتا آپ لوگوں کو؟ کیا جہنم کے اس دردناکی کو یاد نہیں کرتے جب اللہ رب العالمین زخموں کے دھون کو پینے کے لیے دے گا، انتہائی زیادہ کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے دے گا کہ انسان کی اتڑیاں باہر نکل جائیں، تو وہ کیسے ہمارے حلق سے اترے گا؟ آدمی اس کو پی نہیں سکتا ہے، زخموں کے دھون کو پی نہیں سکتا ہے۔ جہنمیوں کے جو پسینے بہتے ہیں، اللہ رب العالمین نے وہ پسینہ پینے کے لیے رکھا ہے کہ جو جہنمیوں کا پورا پسینہ انتہائی بدبودار، انتہائی گھناؤنا ہوگا، وہی اللہ رب العالمین کو پینے کے لیے دے دے گا کہ اسی کو پیو۔ تو پانی پیتے وقت جہنم کو ضرور یاد کیا کریں۔ صحابہ کرام اسی کھانے کو دیکھ کر کے رویا کرتے تھے، کھانا کھاتے وقت ان کی آنکھوں سے آنسو آ جایا کرتے تھے کہ آج ہم طرح طرح کے لذیذ کھانے کھاتے ہیں، جہنم میں یہی چیزیں ملنے والی نہیں ہیں اور ہم اس کے محتاج ہیں، تڑپیں گے تو بدبودار کانٹے دار کھانا ہی کھانا پڑے گا اور وہ ہمارے حلق سے اترنے والا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پانی جو ہے، صحابہ کرام پانی کو دیکھ کر کے رو دیا کرتے تھے۔ ہم لوگ پانی کو پیتے ہیں، ضائع کرتے ہیں، طرح طرح کے مشروبات پیتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کو یاد نہیں کرتے ہیں۔ تو پانی پیتے وقت بھی آدمی جہنم کو یاد کرے۔ اسی طریقے سے ایک چیز ہے آرام۔ آدمی کو دنیا میں آرام بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ آدمی تھوڑا کام کر لے، اس کے بعد اس کو آرام چاہیے، مطلب یہ انسان کی جسم کا تقاضا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ جسم کے اندر رکھا ہے کہ اس کو آرام چاہیے۔ اگر ایک دن لگاتار وہ کام کرتا ہے پھر اس کو آرام نہ ملے رات میں، تو پھر دوسرے دن وہ کام کرنے کی حالت میں نہیں رہتا ہے، کام کرنے کی طاقت اس کے اندر نہیں رہ جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین رات بنائی ہے کہ دن میں کام کرے، رات میں آرام کرے، پھر صبح تر و تازہ ہو کر کے اٹھ جائے۔ تو یہ آرام ہمارے بدن کی بہت ہی بنیادی ضرورت ہے۔ آرام کے بغیر ہم سکون نہیں پا سکتے ہیں، چین نہیں پا سکتے ہیں، تر و تازہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو جہنم میں اللہ رب العالمین نے آرام نہیں رکھا۔ ایک تو یہاں پر سرے سے اللہ رب العالمین مسلسل جلاتے رہے گا، مسلسل عذاب پہ عذاب دیتے رہے گا، پھر وہاں پر ایک دن کی چھٹی بھی نہیں ہے، ایک دن کا عذاب ہلکا
کا بھی نہیں ہونے والا ہے، ایک دن کے لیے بھی آدمی کو سکون ملنے والا نہیں ہے، آدمی کو وہاں پر نہ نیند ملنے والی ہے نہ ہی اس کو آرام ملنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سورۃ الاعراف آیت نمبر 41 کے اندر ارشاد فرماتا ہے لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش وکذالک نجزی الظالمین، کہ ان کے لیے جہنم کے ہی بچھونے ہوں گے اور جہنم کے ہی اوڑھنے ہوں گے، اسی طریقے سے ہم ظالموں کو عذاب دیا کرتے ہیں، ظالموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ تو ذرا سوچئے آج جو ہم دنیا میں قیمتی بستر بنواتے ہیں، گدے بنواتے ہیں، فرنیچر بنواتے ہیں اور طرح طرح کی آشائشوں کا انتظام کرتے ہیں، ہلکے پھلکے بستروں سے ہم کو نیند نہیں آتی ہے، زمین پر نیند نہیں آتی ہے، ہلکے پھلکے پتلے چادروں پر نیند نہیں آتی ہے، طرح طرح کے بیڈ بنواتے ہیں اور دنیا میں 50-60 سال کے لیے اس قدر انتظامات کرتے ہیں، تو جہنم میں ہمیشہ ہمیں جلنا پڑے گا۔ وہ کیسے ہم برداشت کریں گے جب بچھونا ہی آگ کا ہوگا، اوڑھنا ہی آگ کا ہوگا، آدمی کے کپڑے ہی آگ کے ہوں گے، ساری چیزیں آگ ہی آگ چاروں طرف سے گھیری ہوگی، آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس جہنم کو یاد کر لیا کرو، روزانہ ہر پل ہر دم محسوس کیا کرو، جب بھی سونے کی باری آئے، آرام کرنے کا وقت آئے تو سوچا کرو کہ یہاں ہم آرام کر رہے ہیں، ہم کو آرام مل رہا ہے، جہنم میں تو آرام ہی ملنے والا نہیں ہے، تو اس جہنم سے بچنے کی تیاری کیوں نہ کریں، اس جہنم کی فکر کیوں نہ کریں، کیوں اس دنیا میں مگن ہیں؟ 60 سال کے لیے ہم اس قدر سونے کا انتظام کرتے ہیں، اپنے آرام کا اس قدر انتظام کرتے ہیں، تو ہمیشہ ہمیشہ کے آرام کے لیے ہم کو کیا کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو تڑپنا چاہیے، بے قرار رہنا چاہیے اور اپنے اعمال کے ذریعے جہنم سے دوری پیدا کرنا چاہیے اور جنت کی طرف بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک چیز ہے گرمی اور ٹھنڈی، یہ جو ہم کو انتہائی زیادہ گرمی لگتی ہے وہ بھی جہنم کی سانس کا ہی ایک حصہ ہے، اور انتہائی زیادہ جو ٹھنڈی ہم کو لگتی ہے وہ بھی جہنم کی سانس کا ہی ایک حصہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ظاہری طور سے جو ٹھنڈی اور گرمی رکھا ہے کہ سورج کی وجہ سے آدمی کو گرمی لگتی ہے یا موسم کی وجہ سے آدمی کو ٹھنڈی لگتی ہے، یہ ظاہری ہے، لیکن حقیقی اعتبار سے جو گرمی کی شدت ہے وہ جہنم کی شدت ہے اور جو ٹھنڈی کی شدت ہے وہ بھی جہنم کی شدت ہے۔ امام بخاری نے روایت کیا حدیث نمبر 536 اور 37 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فان شدة الحر من فیہ جہنم واشتکت النار الى ربها فقالت یا ربی اکل بعضی بعضا فاذن لها بنفسین نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو اشد ما تجدون من الحر واشد ما تجدون من الزمہریر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب گرمی کی شدت ہو دوپہر کے وقت تو ظہر کی نماز کو تھوڑا تاخیر کر کے پڑھا کرو، اس لیے کہ جب دوپہر کے وقت 12 بجے 1 بجے انتہائی سخت گرمی ہوتی ہے، 1:30-2 بجے، تو اس کو گرمی کے مہینوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ ظہر کی نماز کو تھوڑا تاخیر سے پڑھا کرو، فابردوا بالصلاة، نماز کو تھوڑا ٹھنڈا کر کے پڑھو، ظہر کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے تعلیم دی ہے۔ فإن شدة الحر من فیہ جہنم، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس لیے کہ جو گرمی کی شدت ہے وہ جہنم کی جو بھاپ ہے، جہنم کی بھاپ کا ہی ایک حصہ ہے، اور آگے فرماتے ہیں واشتقت النار الی ربها، جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی یا ربی اکل بعضی بعضا، اے میرے رب میرے بعض حصے نے بعض حصے کو کھانا شروع کر دیا ہے، میرا بعض حصہ بعض حصے کو کھانے کو دوڑتا ہے، اس قدر گرمی ہے میرے اندر کہ میرا بعض حصہ بعض حصے کو کھانے کو دوڑتا ہے، یعنی جہنم ہی جہنم کو کھا رہی ہے، جہنم ہی جہنم کو کاٹنے کو دوڑ رہی ہے، اس قدر شدت ہے۔ فأذن لها بنفسین، تو اللہ رب العالمین نے اس کو 2 سانس لینے کی اجازت دی، نفس فی الشتاء، ایک سانس ٹھنڈی کے موسم میں، اور نفس فی الصیف، ایک سانس گرمی کے موسم میں۔ آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں فهو اشد ما تجدون من الحر، تو یہی ہے جو گرمی کی شدت تم محسوس کرتے ہو وہ اس کے سانس لینے کی وجہ سے ہے، اور جو ٹھنڈی کی شدت تم محسوس کرتے ہو اس کے سانس لینے کی وجہ سے، یہ وہ سانس لیتی ہے اور چھوڑتی ہے تو آدمی کو سخت گرمی لگتی ہے اور سخت ٹھنڈی لگتی ہے۔ تو جب گرمی کی شدت ہو تو جہنم کو یاد کرو، جب ٹھنڈی کی شدت ہو تو جہنم کو یاد کرو، غافل رہ کر کے اللہ رب العالمین سے بے پرواہ ہو کر کے زندگی مت گزارو۔ اسی طریقے سے ایک آخری چیز شادی ہے، آدمی دنیا میں شادی کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو جوڑے جوڑے میں بنایا ہے کہ مرد عورت سے لذت حاصل کرتا ہے اور عورت مرد سے لذت حاصل کرتی ہے۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ لذیذ چیز اگر آئے تو یہی میاں بیوی کا ملاپ ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کے ذریعے جو لذت حاصل کرتا ہے، جو سکون حاصل کرتا ہے، وہ اس کی بنیادی ضرورت ہے۔ اس لیے آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے جنت میں رکھا تو وہ بے قرار تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب ان کے ہی نفس سے ایک جوڑا پیدا کیا سکون حاصل کرنے کے لیے، تو یہ انسان کی سب سے زیادہ بنیادی ضرورت ہے، اس کو سکون ملنے کے
لیے اس کو بیوی کی ضرورت ہے اور ایک بیوی کو سکون ملنے کے لیے شوہر کی ضرورت ہے، تو یہ دونوں ایک دوسرے کو سکون پہنچاتے ہیں۔ یہ دنیا میں ہر شادی شدہ آدمی اور جو کنوارا ہے وہ بھی محسوس کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے اندر تڑپ رکھی ہے، ہارمونس رکھے ہیں، اس کے وہ محسوس کر سکتا ہے کہ اس کو بیوی کی کس قدر ضرورت ہے، یا لڑکیاں محسوس کر سکتی کہ اس کو شوہر کی کس قدر ضرورت ہے۔ جہنم میں یہ چیز ملنے والی نہیں ہے۔ تو جن لوگوں کو شادیوں کی لذت کا احساس ہے، جو جانتے ہیں کہ اس بنیادی ضرورت کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ہم کو کس قدر لذیذ چیز عطا فرمائی ہے، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم ہمیشہ کے لیے کیوں تیاری نہیں کرتے ہیں؟ 60-70 سال کی زندگی کے لیے یہ لذت تو ہم حاصل کر لیتے ہیں، لیکن پھر اگر ہم جہنم میں چلے گئے تو وہاں پر اس لذت کو کیسے حاصل کریں گے؟ اس لذت کے لیے ہم کیا کریں گے؟ تو ہم کو اس لذت کے لیے بھی جہنم کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ جب بھی ہم شادی کریں، اپنی بیویوں سے لذت حاصل کریں، عورتیں اپنے شوہروں سے لذت حاصل کریں، تو جہنم کو ضرور یاد کریں کہ آج ہم اس لذت کو حاصل کر رہے ہیں، اس سکون کو حاصل کر رہے ہیں۔ اگر جہنم میں چلے گئے تو یہ لذت ہم کو ملنے والی نہیں ہے۔ اس لیے یہیں پر ہی جہنم سے بچنے کی تیاری کر لیں، یہیں پر ہی جنت میں جانے کی تیاری کر لیں، جنتیوں والے اعمال کر لیں، اپنے آپ کو شرک سے بچا لیں، بدعتوں سے بچا لیں، تقلید سے بچا لیں، اپنے آپ کو توحید پر قائم کر لیں، اپنے آپ کو سنت پر قائم کر لیں، اپنے آپ کو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند بنا لیں اور شریعت کے مطابق زندگی گزار کر کے جائیں۔ ایک آخری حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأيت مثل النار نام حاربها ولا مثل الجنة نام طالبها۔ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر اس کو علامہ البانی نے روایت کیا ہے، یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما رأیت مثل النار نام حاربها، میں نے جہنم کے مثل کوئی چیز نہیں دیکھی کہ جس سے بھاگنے والا آدمی سویا پڑا رہے۔ یعنی ہم کو جہنم پر یقین ہے، ہم جانتے ہیں کہ جہنم برپا ہونے والی ہے، جہنم برحق ہے، جہنم میں جانا ہے، ہم یہ جانتے ہیں، اس سے بچنا بھی چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول یہی فرما رہے ہیں کہ جو جہنم سے بچنا چاہتا ہے پھر وہ سویا رہے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ وہ غافل رہے، وہ جہنم سے بچنا بھی چاہتا ہے اور غفلت کا شکار رہے، وہ دنیا میں مگن رہے، وہ برائیوں پہ برائیاں کرتا رہے، وہ گناہوں پہ گناہوں کرتے رہے، وہ نیکی کا اہتمام نہ کرے، وہ نمازیں نہ پڑھے، وہ حج نہ کرے، وہ زکوٰۃ نہ دے، وہ صدقہ و خیرات نہ کرے، وہ نیکیوں کا اہتمام نہ کرے، اپنے اندر اعلیٰ اخلاق نہ پیدا کرے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ یعنی جہنم کے جیسی چیز اس سے بچنے والا اگر سویا رہے، یہ ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ ولا مثل الجنة نام طالبها، اور میں نے جنت کے مثل کوئی چیز نہیں دیکھی کہ جس کا طلب کرنے والا سویا رہے۔ ہم جنت کو جانتے ہیں، جنت کی نعمتوں کو جانتے ہیں، اس کو پانا بھی چاہتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کو پانے کی خواہش کرنے والا اس سے غافل ہو کر کے سویا رہے، اس کے لیے تیاری نہ کرے، اس میں جانے والے اعمال کو انجام نہ دے، اس سے دور کرنے والے اعمال کو چھوڑے نہ، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قدم قدم پر جہنم کے عذاب کو محسوس کریں۔ جب تک ہم دنیا میں جہنم کے عذاب کو محسوس نہیں کرتے، تب تک ہم اس سے بچنے کی حقیقت میں تیاری نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم صرف زبان سے دعویٰ کریں گے، زبان سے جنت کو چاہیں گے، زبان سے جہنم سے ڈریں گے، یہ صرف زبانی دعوے ہوں گے، یہ زبانی ہوا بازی ہوگی۔ اگر ہم حقیقت میں جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، حقیقت میں جنت کو پانا چاہتے ہیں، تو آدمی کو اس کا احساس کرنا پڑے گا۔ جنت کو یہی محسوس کرنا پڑے گا، جہنم کو یہی محسوس کرنا پڑے گا۔ جب آدمی یہی محسوس کرے گا تو اس سے بچنے کی تیاری کرے گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جہنم کے عذاب کی شدت کو محسوس کرنے کی توفیق دے، اس کا احساس اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین اس سے بچنے کی تیاری کرنے کی توفیق دے۔ شرک سے ہم کو بچائے، کفر سے بچائے، بدعتوں سے بچائے، تقلید سے بچائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توحید پر ثابت قدم رکھے، ہم کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نمازیں پڑھنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جب تک ہم کو اس دنیا میں زندہ رکھے، دین اسلام پر زندہ رکھے، جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ آمین۔